اسی لیے میرے محترم بھائیوں، روافظ کا تو معاملہ اور ہے۔ افسوس کی بات ہے وہ یہ کہ آج اہل السنہ، اہل الحدیث، سلفی، انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے خطرات کو جانیں۔ آج ہماری صفوں میں رافضیت دھیرے دھیرے سرایت کر رہی ہے۔ آج ہمارے لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کے دل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے صاف نہیں ہے، ان کے دلوں میں بغض ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لے کر، یا عمرو بن عاص کو لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا آدمی سلفی نہیں ہے، اہل الحدیث نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو سلفی کہہ کر اہل الحدیث کے منہج کو نقصان مت پہنچائیے، اور کھلے طور پر میدان میں آئیے اور کہیے کہ آپ رافضی ہو چکے ہیں۔ جو صحابہ کی توہین کرنے والا ہے کبھی وہ اہل السنہ اہل الحدیث میں سے نہیں ہو سکتا۔ افسوس کی بات ہے ایسے جہلا جو میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر صحابہ کی توہین کر رہے، افسوس کی بات ہے غیرت ایمانی ایسی مر چکی ہے، اور ایسا ہمارا دل ہو چکا ہے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، گھنٹے گھنٹے ان کے بیانات کو سنتے ہیں۔ آپ باطل تو سن رہے ہیں، حق آپ کب سنیں گے؟ حضرت معاویہ پہ الزام تو آپ نے سن لیا، جواب آپ کب سنیں گے؟ کہاں سنیں گے؟ کس کے پاس جا کر آپ پڑھیں گے؟ کہاں وقت ہے آپ کے پاس؟ آپ حق نہیں جان رہے، حق کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں، اور باطل کے لیے اتنا وقت ہے، گھنٹے گھنٹے لوگ لگا رہے۔ واللہ میں کہتا ہوں اور بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں، افسوس کی بات ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے، آج سوشل میڈیا نے اہل الحدیث جن کی جڑیں مضبوط ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ کو ماننے والے، اصلها ثابت، جن کی جڑیں زمین کے اندر ہیں اور ان کے شاخ آسمانوں تک پھیلے ہوئے ہیں، ایسے منہج کو رکھنے والے لوگ آج کمزور نظر آ رہے ہیں، ایسے شبہات کا شکار ہو گئے، ان کے دل صحابہ کے لیے صاف نہیں ہے، جنگوں کو لے کر اور اسی طرح ان کے درمیان ہونے والے خلافات کو لے کر آپ نہیں جانتے۔ گمراہ لوگوں سے بچیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، آخرکار ایک نہ ایک دن تو انسان کو مر جانا ہے، اور ہماری قبر پر مٹی ڈالی جائے گی، اسی دل کو لے کر اللہ کے سامنے جانا ہے جس پر ایمان ہوتا ہے۔ آپ کیا اللہ کے پاس ایمان لے کر جائیں گے؟ جنہوں نے دین کو ہم تک منتقل کیا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جو آدمی اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے دین کی سمجھ اسے دیتا ہے۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، پوری زندگی ان کو آپ رضی اللہ عنہ کہیں تب بھی ان کا احسان آپ ادا نہیں کر سکتے۔ ان صحابہ کی گستاخی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جہلا اور ایسے لوگ ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ آپ کا یہ استاد بدترین گمراہ اور بدعتی ہے، اس کے شاگرد بھڑک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنی خدمت کر رہے ہیں، آپ اسے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے استاد نے 4 لوگوں کے لیے خدمت کی اور آپ اس کے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں، جنہوں نے پوری دنیا کے کونے کونے تک بت پرستوں کے شہروں میں رہتے ہوئے، جہاں پر بتوں کے سامنے لوگ ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہتے ہیں، ان شہروں کے اندر اندر تک توحید کو پہنچانے والے یہی صحابہ ہیں، جن کے جنازے، جن کی قبریں آج بھی دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر ہے، جنہوں نے اپنے شہر کو اللہ کے لیے چھوڑا اور ہم تک دین کو منتقل کیا۔ آج ان صحابہ کے بارے میں ہمارا دل کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ یہ بہت افسوسناک ہے۔ اسی لیے میں بار بار یہ بات دہرا دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی حضرت معاویہ کا بغض رکھتا ہے وہ سلفی نہیں ہے، اہل الحدیث نہیں، اور اگر کوئی علم کا دعوے دار ایسا ہے جو کسی صحابی کی گستاخی کرتا ہے وہ گمراہ بدعتی ہے، اور اس سے ایک حرف علم لینا جائز نہیں ہے جو کسی ایک صحابی کی بھی توہین کرتا ہو۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملاقات کرنا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے بارے میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بڑے ائمہ میں سے، ائمہ ہدا میں سے ہیں، ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ افضل ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں امن و امان کا ایسا ماحول تھا کہ لوگ بسا اوقات زکات لے کر جاتے تو قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا، ایسی حکومت انہوں نے کی تھی۔ کسی نے کہا آپ بتائیے حضرت معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رسول کے سامنے جب کھڑے تھے اور جانور پر کھڑے تھے، اس جانور کے ناک میں جو دھول گئی ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، وہ دھول بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اس لیے بعض سلف نے کہا کہ کوئی آدمی نوح علیہ السلام کی عمر بھی اللہ اگر اس کو دے، اور نوح علیہ السلام کی عمر جتنی اللہ نے دی تھی ان کو اتنی عمر کوئی آدمی عبادت کرے تب بھی وہ کسی صحابی کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔
کیا دلیل ہے اس کی؟ صحیح بخاری کی حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام لا تسبوا اصحابی فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے صحابہ کو آپ نے کہا برا بھلا نہ کہو، تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرے صحابہ نے ایک مد، آدھا مد جو اللہ کے راستے میں دیا ہے اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے. ایک مد کسے کہتے ہیں؟ ایک معتدل انسان اپنے دو ہتھیلیوں میں جتنا اناج بھر سکتا ہو اسے ایک مد کہا جاتا ہے. آدھا مد آپ نے کہا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے. اہل علم نے کہا دنیا میں ایسا کوئی نیک آدمی آیا نہیں ہے کہ جس نے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا ہو. آپ نے کہا مان لو، فرض کرو کہ دنیا میں اتنا متقی پیدا ہو گیا بعد میں جس نے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں دے دیا، جبکہ ہوگا نہیں، ایسے مان لیا جائے کہ ایسا ہو بھی جائے، تب بھی صحابہ کے ایک مٹھی کے برابر اس کی قیمت نہیں ہے. آپ سوچئے اللہ کے پاس ان کا کیا مقام ہے، اور ایسے صحابہ کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے. افسوس کی بات ہے بے دردی کے ساتھ ان کے موضوعات پہ آپ گفتگو کرتے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے. اور میرے محترم بھائیوں، آج آپ جانتے ہیں خلافات جب اختلاف ہو جاتا ہے نا، باہر والے کو پتہ نہیں ہوتا اصل ہوا کیا. ہمارے گھر کے سامنے کچھ ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم آخر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیا بات ہے ہمیں نہیں معلوم. آپ کے گھر کے سامنے ہو رہا ہے، آپ کے ملک میں کوئی حادثہ ہو رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم کیسے ہوا، کس نے کیا، کون ذمہ دار ہے. آپ کو اپنے ملک کی خبر نہیں ہے پوری طرح، 1400 سال پہلے کی خبریں بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے ان پر بے دردی کے ساتھ گفتگو کرنا، آپ سوچئے کیسی دینداری ہے. ایسے لوگ کبھی دیندار نہیں ہو سکتے. میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قد کو، اپنی حیثیت کو پہچانیں. ہم صحابہ کرام میں سارے صحابہ پر ایمان لاتے، ان سے محبت کرتے، ان کے حق میں دعا کرتے، ان کا ذکر خیر کرتے، ان کے منہج پر چلتے ہیں، ان کی فہم کو حجت مانتے ہیں، ان کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. یہ اہل الحدیث سلفیوں کا طریقہ کار ہے. ہم صحابہ میں سے کسی کی توہین کو ناجائز مانتے ہیں، اور کسی کے خلاف زبان درازی کرنے والے کو، ان کے خلاف بولنے والے کو گمراہ اور بدعتی مانتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. میرے محترم بھائیو، لہٰذا اپنے عقیدے کی ہمیں اصلاح کرنی ہے. اس ماہ میں سب سے زیادہ صحابہ پر گفتگو ہوتی ہے، اور روافض سوشل میڈیا پر تسلسل کے ساتھ طوفان بدتمیزی چل رہا ہوتا ہے، اور بے دردی کے ساتھ اس حوالے سے لوگ پوسٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ویڈیوز بنا کر کے ڈال رہے ہیں. مسلسل کیا ہوتا ہے، صحابہ کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، جبکہ صحابہ اکرام وہ ہے جن سے اللہ نے رضامندی کا اعلان کیا، جن کی تعریف کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کی طرح ایمان لانے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، وہ ہیں صحابہ اکرام.